الرحمن الرحیم. اور اس کا ترجمہ پیش کروں. میں سب سے پہلے موضوع کی وضاحت کر دوں کہ میرا موضوع جو ہے بدعات اور اس کی تباہ کاریاں. بدعات کہتے کسے ہیں؟ دراصل اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہے، ہر کوئی اچھے سے اس چیز کو جانتا ہے کہ اسلام یہ دین کامل ہے، اسلام مکمل ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی خود ثبوت پیش کر دی کہ یہ دین مکمل ہے. اب اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر ضرورت ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کے تمام ادیان کے اندر آپ دیکھیں گے اس نبیوں کی جو قومیں تھیں اور لوگوں نے اپنے دین کے اندر تحریف کیا، تبدیل کیا اور اپنے منچاہی تعویلیں اس میں داخل کی اور جس طرح سے چاہو اس کو اپنے دین کو چلانے کی انہوں نے کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ دین اسلام چونکہ یہ دین اب قیامت تک رہنے والا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، لہٰذا اس دین کے اندر اور شریعت کے اندر کسی قسم کی انشاءاللہ تعالی عزیز قیامت تک کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی. ہاں البتہ کوششیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن وہ کامیاب انشاءاللہ تعالی عزیز ہو نہیں سکتے. تو بدعت انہی کمیوں اور بیشیوں کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے شریعت کے اندر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اسی کا نام ایک بدعت ہے. بدعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے با دال عین بدعا سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں الاختراع بغیر مثال سابق، کسی چیز کو ایجاد کرنا بغیر مثال سابق، کسی اگزامپل کے. کوئی چیز ہے جس کو بنایا گیا ہو بغیر کسی مثال کو دیکھے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، بدیع السماوات والارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وہاں بدیع کے معنی یہ بتلایا گیا اس لفظ استعمال کر کے کہ دنیا جو اللہ رب العالمین نے بسائی، جو آسمان اور دنیا اور زمین اللہ نے بنائی، اس کی کوئی پہلی مثال نہیں تھی، کوئی نظیر نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کر کے اس کی نقالی کر دی ہو. بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ ناپید چیز کو جو سرے سے وجود میں ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وجود میں لا سکتا ہے. تو بدعات کی معنی ہوتی ہیں جس کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور اس چیز کو ایجاد کر دینا، سامنے لے آنا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے اوپر شک کر رہے ہیں، یہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ نبی کیسا نبی ہے، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، ہمارے طرح کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، شادیاں کرتا ہے، یہ نبی کیسا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں انسانوں سے ہٹ کر کے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بلکہ میں اسی طریقے سے جس طرح سے مجھ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں. سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے دونوں آیتوں کو کہ بدعات کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو، جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، اس چیز کو ایجاد کر دینا، اس چیز کو وجود میں لے آنا. اور یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. ایسے ہی اگر دین کے اندر تحریف کر کے، دین کے اندر کوئی چیز بدل کر کے، یا دین کو بالائے طاق الگ رکھ کر کے کوئی نئی چیز دین سمجھ کے کیا جانا شروع کر دیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہ دین ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اور دین سمجھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی حقیقت کچھ ہے ہی نہیں، اس کی اصلیت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. تو کیا بدعت کی ضرورت ہے؟ کیا بدعت کوئی محبوب اور مستحسن چیز ہے، عمل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور یہ بدعت یہ راستہ اور شروعات کی سیڑھیاں ہیں جو انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہیں، کفر تک لے کر جاتی ہیں، اور آخر کار انسان رب کے انکار کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، رسول کی رسالت کا انکار کر بیٹھتا ہے. یہ شروع یہیں سے بدعت سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर दिया, मैं उससे राजी हो गया। सामईन किराम, यहाँ पर लफ्ज़ इकमाल, तकमील का लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है। मिसाल के तौर पे ये गिलास है आपके सामने, इसके अंदर पानी भरा हुआ है मुकम्मल तौर से, और इसके अंदर अगर कोई चीज और दाखिल किया जाए, एक कतरा पानी अगर डाला जाए, तो क्या एक्सेप्ट करे गिलास? पानी छलक के नीचे गिर जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। यही चीज है कि शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, अब इसके अंदर किसी और चीज का इदखाल, किसी और चीज को दाखिल करना वो काबिल कबूल नहीं है। खास तौर से अगर कोई दीन समझ कर उसके अंदर दाखिल कर रहा है तो इस्लाम के अंदर उसकी जरूरत ही नहीं है, ना ही इसमें गुंजाइश बाकी रह जाती है कि कुछ इसमें दाखिल किया जाए। अगर कोई जबरन ऐसा अमल कर रहा है तो वो बाहर ही बाहर दीन से अलग होकर के रहेगा, वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसे ही ये गिलास जो कि मुकम्मल है, भरा हुआ है, इसमें से कुछ निकाल दिया जाए तब भी क्या है, ये इस कमाल के साथ क्या है, खयानतदारी है, खयानत करना है। तो दोनों एतबार से कमी और बेशी करना दोनों शरीयत के अंदर मायूब है और इसी को बिदअत कहा जाता है। जैसा कि लोग आजकल कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं कि नेकी का नाम लेकर, भलाई का नाम लेकर, अच्छे काम का नाम लेकर, फजीलत का नाम लेकर के दीन के अंदर ऐसी चीजें मनमानी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी शरीयत के अंदर कोई वजूद ही नहीं है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की प्यारी हदीस याद आ रही है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। मुत्तफaq अलैह रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर। सही बुखारी के अंदर 2697 2697 और सही मुस्लिम के अंदर 1718 नंबर की हदीस है। इस हदीस मुबारका के अंदर अम्मी आयशा क्या बतला रही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जो कोई चीज दीन के अंदर नया पैदा कर रहा है जिसका ताल्लुक शरीयत से नहीं है तो क्या है, वो मरदूद है। ये गिलास भरा हुआ है, इसमें एक कतरा भी अगर डाला जाए तो वो वापस रिजेक्ट कर देगा, उसको अंदर नहीं लेगा। क्यों? इसलिए कि कामिल है, भरा हुआ है। तो रद्द का जो माना है हदीस के अंदर बयान किया गया, इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझे कि जब भरी हुई चीज है कोई, उसके अंदर कुछ और दाखिल करना, ये उसके साथ क्या होगा, जुल्म होगा, खयानत होगा, या उसमें से कुछ निकालना उसके साथ ही खयानत होगा। और इसी को बिदअत कहा जाता है, जो कि बहुत ही मबगूस और मलऊन अमल है और बहुत ही हिलाकत का जरिया बनने वाला अमल है। ऐसे ही अल-इतिसाम नामी किताब के अंदर जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 99 के अंदर जो आथर किताब के हैं मुअल्लिफ, वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि जिसने इस्लाम के अंदर कोई बिदअत ईजाद की, कोई नई चीज शरीयत का ईजाद की और कहा कि ये बिदअत हसना है, ये अच्छी बिदअत है, तो वो लिखते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कि गोया कि उसने ये गुमान किया, उसका ये अकीदा, उसका ये सोचना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने में खयाल से काम लिया है, सही तरीके से दीन लोगों तक नहीं पहुंचाया। इसका मतलब यही तो हुआ कि हम अल्लाह के नबी से ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हम अल्लाह के नबी से ज्यादा नेक काम करने वाले हैं। इसका मतलब यही तो हो रहा है कि अल्लाह के नबी ने नहीं बताया वो मैं कर रहा हूं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह साफ अल्फाज के अंदर कहते हैं कि क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमा दी है कि दीन हमने मुकम्मल कर दिया है, लिहाजा अब अगर कोई अमल यह सोच के कर रहा है कि नेक अमल है तो गोया कि वो नबी के ऊपर खयानत का इल्जाम लगा रहा है कि नबी ने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक नहीं पहुंचाया। ऐसे ही अगर हम सूरह अनआम की वो आयत पढ़ें, आयत नंबर 153 153 नंबर की आयत, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस आयत करीमा के अंदर भी यही बयान फरमा रहा है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत करीमा के अंदर भी उसी चीज की तालीम दी है कि रास्ता एक ही है, मुकम्मल दीन हो चुका है, अब उसको सहारा लेकर के इधर उधर पगडंडी मारने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता मेरा है, उसी पर चलो। अब अपने मनमानी तावील करके अपने जरूरत के मुताबिक रास्ता निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बिलाश कुशबा ये मेरा रास्ता ही क्या है, मजबूत रास्ता है, फत्तबिऊ, लिहाजा तुम लोगों को चाहिए कि तुम इसी पर चलो, इसी के इत्तिबा करो और यही सिरात मुस्तकीम है। वला तत्तबिऊ
اور تم دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اگر تم اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے منمانی تعویلیں کرنی شروع کر دو گے اور اپنے بنائے ہوئے اصول پر اپنے بنائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فتفرق بكم عن سبيلي، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، یہ تمہیں سیدھے راستے سے دور نکال دیں گے، بہت دور نکل جاؤ گے صراط مستقیم سے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ رب العالمین کا تمہیں تاکیدی حکم ہے. اللہ رب العالمین کا یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے تاکہ تم لوگ تقوی شعار ہو جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کا اسی لیے حکم ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مستند احمد کے اندر بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 اور مستدرک حاکم کے اندر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 239 کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی پیاری حدیث موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے زمین کے اوپر ایک لکیر، سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر کھینچی. اس کے بعد اس کے دائیں بائیں بھی کئی ایک لکیریں کھینچی. ایک سیدھا لکیر بیچ میں کھینچ دیا، پھر دائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی چھوٹی بڑی اور بائیں جانب کچھ لکیریں چھوٹی بڑی کھینچی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا ہے بیچ میں جو راستہ سیدھا ہے یہی صراط مستقیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے جو دائیں بائیں آجو بازو جو یہ راستے نکلے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہم اور آپ آج ہمارے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں کا راستہ تلاش کرتے ہیں، کہیں سے نکل جائیں کہیں سے نکل جائیں. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کچھ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، عقلی دلیل دیتے کہ جانا ہم کو ونائک چوک پہ ہی ہے، ہم کو ونائک چوک پہ ہی جانا پہنچنا ہے، تو اب چاہے پیچھے سے ادھر جائے چاہے ادھر جائیں یا دوسرے گلے سے جائے وہیں پہنچیں گے. عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر اس کو بتا دیا جائے، عقلی اعتبار سے سمجھ لیں کہ اگر ہم کو کوئی بتا دے کہ میں سامنے سے جاؤں گا تو وہاں پر پولیس کھڑا ہے چیکنگ لگا رہا ہے، یا مجھے معلوم ہے وہاں پر گندگی ہے، یا مجھے معلوم ہے راستہ وہاں پہ کٹا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے وہاں چور ڈکیت ہیں لٹیرے ہیں، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے سے بالکل صاف راستہ ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں سے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. انسان جس کے پاس عقل ہوگا وہ کیا اختیار کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ سیدھے راستے سے جائے گا جہاں بچا ہوا ہے کوئی دقت نہیں ہے اس سے، یا وہیں سے ہو کر کے جائے گا جہاں پر بہت سارے لٹیرے بیٹھے ہو شیطان بیٹھے ہوئے ہوں. ہر کوئی چاہے گا کہ ہم سیدھے راستے پہ جائیں، لیکن وہ لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے ایسے عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم کو تو جانا ہے ایک ہی جگہ پہ، چاہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ وہی پہنچیں گے. عقل کے اندھوں کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی حدیث مبارکہ کے اندر بھی کئی ایک حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی ہے. بدعت جو ہے دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا اور دین کو کوئی عمل کو دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا، یہ سارے کے سارے چیز بدعات کے اندر آتے ہیں اور یہ بہت ہی مذموم عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر متفق علیہ روایت ہے اور راویہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس پر ہماری مہر نہیں یا ہم نے وہ کام نہیں کیا تو گویا کہ وہ عمل مردود ہے، رد ہے، قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی گنتی کوئی ویلو نہیں ہے. سامعین کرام، یہ تو چند ایسی باتیں ہوئی جو بدعات کے تعلق سے ہیں. دراصل جو موضوع ہے اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس سے انسان کے اوپر اثر انداز کیسے ہوتی ہیں، نقصان کیسے اس انسان کا ہوتا ہے. اس سے ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جو بدعات جو ہے، بدعات دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا، دین سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ اس کے اثرات صرف ایک انسان پر نہیں ہوتے بلکہ 3 طریقے سے یہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کا امپیکٹ 3 طریقوں سے لوگوں کے اوپر پڑتا ہے. پہلا، بدعاتی کے اوپر خود پڑتا ہے. جو بدعاتی ہے، جو نئے چیز ایجاد کر کے اس کو دین سمجھ کے اس پر عمل کر رہا ہے، اس کے اوپر ہی اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا کہ وہ دین کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، دین کے اوپر بھی اس کے اثر برے اثرات پڑتے ہیں. اور تیسرا، اس کا اثر ہوتا ہے پورے معاشرے کے اوپر، پورے سماج کے اوپر. پہلا طریقہ جو ہے جس کا اثر ہوتا ہے بدعاتی کے اوپر ہی بذات خود، اس کے تعلق سے کئی ایک حدیث میرے سامنے ہے لیکن میں ان میں سے انشاءاللہ چند ایک کو بیان کروں گا جس کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ بدعات کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں، جو بدعات کی تباہ کاریاں ہیں، یہ محدود نہیں ہیں، تھوڑے نہیں ہیں. اس کا پیمانہ بہت ہی بڑا ہے اور اس کے
اثر ہونے کا جو طریقہ ہے بہت آگے تک لے کر کے جاتا ہے، انسان کو کافر تو بنا دیتا ہے، انسان کو شرک کرنے پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بدعتی کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے، بدعتی جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اللہ کے وسلم نے جیسے کہ حدیث بیان کی گئی آپ کے سامنے کہ اس کا عمل جو ہے برباد ہوتا ہے، وہ اس کا عمل اکارت برباد ہو جاتا ہے۔ جو بدعت کرتا ہے، دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور دین سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے، تو اول چیز پہلی چیز اس کا جو نقصان ہوتا ہے بدعتی کا، بدعت کرنے والے کا، اس کا عمل وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ کہف کی مشہور آیت قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی وہی چیز بیان فرمائی کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، وہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، سوچتا ہے میں سب سے بھلائی کام میں ہی کروں، باقی سب گمراہ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، متنبہ کیا لوگوں کو، ہوش میں لانے کے لیے ان کو جگایا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کیا گیا، وضاحت کی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی پوری زندگی اپنی محنت کر کے ضائع کر دیتے ہیں اور اس گمان کے ساتھ کہ وہ لوگ نیک کام کر رہے ہیں، وہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے بیوقوف ہیں، یہ ایسے تاجر اور ایسے سوداگر ہیں جو بہت ہی خسارے کا سودا کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے کوئی ترازو ہی نہیں قائم کریں گے، ان کی نیکیاں تولی ہی نہیں جائیں گی سرے سے، اور جو کچھ ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے وہ سب اکر تو برباد کرتے جائیں گے۔ بلکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ریتی کی مانند کر کے اس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ بدعات کا اثر اس کے اپنے اعمال کے اوپر ہوتا ہے جو بدعات کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعات جو کرنے والا ہوتا ہے یہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو، اس کی آزمائش کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ بدعات کر کے وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر لیا، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے یا جو رسول سنت کو چھوڑ کر کے بدعات کو اختیار کرتا ہے، وہ گویا کہ اپنے اوپر عذاب کو دعوت دے رہا ہے، عذاب کو بلا رہا ہے کہ ہاں مجھ پر عذاب بھیجو، میں سامنا کر لوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 63۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بدعات کو انجام دیتے ہیں، رسول کا طریقہ چھوڑ کر کے نیا طریقہ ایجاد کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، انہیں خوف کھاتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے یا انہیں کسی مصیبت کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کس کو متنبہ کر رہا ہے؟ جو لوگ سنت کو چھوڑ کر کے، رسول کی نافرمانی کر کے بدعات کو انجام دیتے ہیں اور اس کی ترویج اشاعت کرتے ہیں، لوگوں تو اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بدعاتی یہ اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب خود اس کو دعوت دیتا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے وسلم نے بدعاتی سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ جو سنت کو چھوڑ کر کے بدعات کو پر عمل کرتا ہے، بدعات کو انجام دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے، یعنی اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشہور حدیث غالباً ہے کسی کو یاد ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری سنت کو چھوڑ دے، جو میری سنت کی خلاف ورزی کرے، بدعات پر عمل کرے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا فرمانبردار نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو بدعات کو انجام دیتا ہے سنت کو چھوڑ کر کے، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری کو مول لے رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ یہ کہلوا رہا ہے کہ ہاں میں امت محمدیہ کا فرد نہیں ہوں۔ ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب بدعاتی ہوتا ہے، جو بدعات کو انجام دینے والا ہوتا ہے سنت کو چھوڑ کر کے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. جو بدعاتی ہے, سنت کو چھوڑ کر کے بدعات پر عمل کرنے والا, بدعات کو ایجاد کرنے والا, اس کی ترویج, اس کو پھیلانے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق کہیں نہیں دیتا. اور توبہ کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے اس کو, جبکہ ایک انسان ہوتا ہے گناہ کر رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ کرنے والا ہوں, اس کو معلوم ہے میں جرم کر رہا ہوں, تو وہ کام کرتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے, ہچکچاتا ہے, یا کم از کم گناہ کرتے ہوئے انسان چاہتا ذرا پردہ ہو جائے, ذرا چھپ کے میں کام کروں, یہ انسان کی اپنی فطرت ہے. لیکن بدعت یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کھلے عام کرتا ہے اور اس کو جرم یا گناہ سمجھ کے نہیں کرتا, اس کو عبادت اور اچھا کام سمجھ کے انجام دیتا ہے. لہٰذا اس کے دل کے اندر یہ باتیں ہی نہیں آتی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو عبادت سمجھ رہا ہے, وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہا ہے. لہٰذا اللہ کے میں نے فرمایا کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, وہ توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اور جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں, تو پھر وہ اس کی طرف پلٹتا ہے, کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں برا ہو رہی ہے, برائی کہاں ہم سے ہو رہی ہے, تو انسان اس کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ بدعات کا یہ مسئلہ ہے کہ بدعات کو انسان جو ہے, مسلمان جو ہے, کیا وہ نیکی اور اچھا کام سمجھ کے انجام دیتا ہے. لہٰذا وہ توبہ کا سوچتا بھی نہیں, وہ سوچتا ہم اچھے ہی کام کر رہے ہیں, لہٰذا ہم کرتے ہی رہیں گے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان اللہ احتز دینا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے جو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس سے توبے کو چھپا دیا ہے. توبہ اس سے چھپ گیا ہے, اب وہ توبہ کو تلاش کرے گا, وہ توبہ پائے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو موقع ہی نہیں ہے تلاش کرنے کا. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا دیا ہے توبہ اس کے لیے, وہ توبہ کو تلاش کرتا رہے, وہ پانے والا نہیں جب تک کہ وہ بالکل بدعات سے تائب ہو کر کے, بدعات کو چھوڑ کر کے, اور اس کا جو طریقہ ہے اس کو پورا اس کو کرنا پڑے گا, تب جا کر کے وہ اس کا تائب ہو سکتا ہے, توبہ کرنے والا ہو سکتا ہے. وغیرہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ایسا بدعتی وہ اپنے آپ پر بہت ہی بڑا وبال لا رکھا ہے, جس کا اس کے پاس کوئی کفارہ نہیں ہے, جس کا اس کے پاس کوئی خمیازہ بھگتنے کا نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اس کے بدلے میں. سامعین کرام, یہ پہلی چیز تھی جو اثر انداز ہوتی ہے ایک بدعتی کے اوپر. دوسری بات کہ بدعات کا اثر دین پر بھی ہوتا ہے. بدعات کا اثر صرف ایک بدعتی کے اوپر نہیں ہوتا, پورے دین کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. کیوں؟ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب انسان ایک بدعت کرتا ہے, کسی بھی کوئی بھی نیا چیز ایجاد کر کے اس کو دین سمجھ کر کے, اچھا کام سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے, تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ ایک بدعت کے مقابلے میں سنت کو چھوڑ دے رہا ہوتا ہے. بدعت اور سنت ایک دوسرے کے مخالف ہے. جہاں بدعت پائی جائے گی وہاں پر سنت نہیں پایا جائے گا, اور جہاں سنت پائی جائے گی وہاں پر بدعت نہیں پائی جائے گی. تو جب بدعتی بدعت کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک سنت کو قربان کر رہا ہے, گویا کہ وہ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے, پس پش ڈال رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ایسا انسان حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن بہت بڑا وہ اپنے اوپر خسارہ, اپنے لیے بہت بڑا مصیبت مول لے رہا ہوتا ہے, جس کا اس کو کل قیامت کے روز بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ کے سامنے میں سنن دارمی کی وہ حدیث پیش کر دوں جس کے راوی حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں, ما احدث قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعيدها اليهم الى يوم القيامة. سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 نمبر کی صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان, ایک آدمی اپنے دین سے کسی بھی سنت کو نکال, کوئی بدعت انجام دیتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دین سے ایک سنت کو نکال دیتا ہے. اور اس سے بڑا جو برا انجام ہونے والا ہے وہ یہ کہ اللہ کے میں نے فرمایا کہ پھر اس کے دین کے اندر وہ چیز, وہ سنت اللہ رب العالمین واپس نہیں کرتا, قیامت تک نہیں واپس کرتا. تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سنت کو زندہ کرنے والے بنے, نہ کہ بدعت کو انجام دینے والے بنے. بدعت کی بہت ساری شکلیں ہیں, میں شاید بیان نہ کر پاؤں, ہر کوئی یہاں موجود شاید سمجھتا ہو, جانتا ہو کہ سب سے بڑی بدعت جو انسان کرتا ہے شرکی یا اعمال کے تعلق سے. بدعت کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک بدعت مشترکہ ہوتا ہے جس کے اندر شرک ہوتا ہے, ایک بدعت کفر ہوتا ہے جس کے اندر انسان کفر کرتا ہے, ایک بدعت مفسقہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان فسق فجور غلط کام کرتا ہے. 3 طرح کے بھی بدعت ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر کبھی تفصیل بیان کی جائے گی, لیکن اشارتوں میں بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی بدعت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے منمانی طور سے قبروں کو پوجا کرنا, اس کی پرستش کرنا,
वहां पे जाकर के ताउन पे अपना सवाल करना, उससे मदद मांगना, और ऐसे ही फूलदार उस पर चादर चढ़ाना, कब्रों को पक्की बनाना, ऊंची करना, वहां पर जम करके बैठना, चिराग जलाना, रोशनी करना, ये सारे के सारे काम क्या है कि शरीयत के अंदर, दीन के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई ताल्लुक ही, लगाव ही नहीं है दीन से, जिसको लोग आज सवाब और अच्छा काम समझ के अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ कुफरिया जो बिदअत है, उनमें से एक ये भी है कि इंसान जब ये सोचने लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शख्स पे हुलूल कर जाता है, जो हुलूल का मसला है सूफियों का, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह हर इंसान के साथ है या हर इंसान के अंदर हुलूल कर जाता है, दाखिल हो जाता है, तो गोया कि वो इंसान को अल्लाह के मुदारिफ करार दे रहे हैं। समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, लेकिन वो बकते चले जाते हैं। मसला ये निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान कुफ्र कर बैठता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात पर जिस तरह उसका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, वो उसका इनकार कर देता है और सोचता है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला आ जाता है, हर जर्रे में अल्लाह ताला आ जाता है। और बहुत सारे लोग अपने अकायद बयान करते रहते हैं। तो बयान करने का मकसद यह है कि ये तो खास बड़ी बड़ी बिदातें हैं, वरना अगर हम समाज का अपना जायजा ले, अपने माशरे का हम तायराना निगाह डालें, ऐसे सरसरी निगाह डालें, तो कितने सारी बिदातें आपको मिलेंगी यहाँ पर। मसलन मिसाल तौर पे किसी की वफात हो गई तो वो उसके लिए 40वां कराता, न जाने शायद खाने का इंतजाम करते, चिंचे वगैरह का एहतमाम करता, दाने गिनते उस पर कि इसको सवाब पहुंचेगा। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर से बतला दूं आपको कि जब इंसान की वफात हो जाती है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, उसका रिश्ता दुनिया से कट जाता है, रिश्ता उसका दुनिया से कट जाता है। सिर्फ 3 ऐसे रिश्ते हैं जो उसको फायदा पहुंचाने वाले हैं, उसमें से एक ये है और इल्मुन युंतफ़अ बिही, 3 ऐसी चीजें हैं कि या तो नेक औलाद हो, अगर उस मरने वाले ने अपने औलाद की तरबियत अच्छी की होगी, अगर उस मरने वाले ने अपने औलाद को दीनी तरबियत की होगी, अगर उस मरने वाले ने अपने औलाद को दीन सिखाया होगा, तो वो औलाद उस मरने वाले के हक में काम आने वाली है। दूसरी चीज ये, कोई सदक़े जारिया, मसलन कोई मस्जिद बनवा दिया, रास्ते में कहीं नल लगा दिया, लोग गुजरते हैं, प्यासे होते हैं, परेशान होते हैं, नल लगा दिया, वहां पर पानी पी रहे लोग, या ऐसे ही कोई और अच्छा काम कर दिया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो ये सदक़े जारिया उसके लिए क़यामत तक, जब तक वो चीज जारी रहेगी, वो अमल होता रहेगा, उसके अकाउंट में, उसके खाते में उसका बदला और अजर जाता रहेगा। और तीसरा जो होता है रिश्ता, वो ये कि उसने कोई ऐसी चीज, ऐसा इल्म कोई सीखा और लोगों को सिखाया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। मसलन एक टीचर है जो बच्चों को अरबी सिखा रहा है, बच्चों को कुरान सिखा रहा है, बच्चों को दीन सिखा रहा है, तो ये जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले शागिर्द हैं, ये जब तक इसको जिंदा रखेंगे, खुद सीखे, एक उस्ताद ने सिखाया बच्चे को, वो बच्चा पढ़ा, फिर अपने बच्चे को पढ़ाया, फिर वो बच्चा पढ़ा, ये सिलसिला जो कड़ी बन जाती है, ये जब तक चलती रहेगी तब तक उस मरने वाले उस्ताद को उसका अजर मिलता रहेगा। या उसने कोई किताब लिख दिया, कोई किताब लिख दी, लोग पढ़ते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। या ऐसे ही जैसे ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई खिताब आदमी ने किया, कोई बयान किया, जिसको लोग सुन करके अपने मसाइल हल करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं, तो ये भी उसके लिए सदका जारिया है और ये उसके अकाउंट में जाता रहता है, उसका फायदा होता रहता है। इसके अलावा जो तरीके हमारे यहाँ राइज हैं कि चिंचे गिनना या कुरान पढ़ के बख्श देना, ये सारे के सारे अमाल शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, नहीं है, और दीन के अंदर बिदात की हैसियत रखती है जिसका शरीयत से कोई लगाव और ताल्लुक नहीं है। और भी बहुत सारी बिदातें इंशाल्लाह फिर कभी बयान की जाएंगी। आखिर में चलते चलते मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि बिदात को ना अख्तियार करके हमें सुन्नत को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुन्नत को जिंदा करेंगे तो हमें उसका अज्र मिलता रहेगा, वरना अगर हम बिदात को फैलाएंगे, बिदात को हम ईजाद करेंगे, तो फिर याद रखना कि वो वक्त भी हौज़े कौसर के पानी और कुएं से भी हम भगा दिए जाएंगे, धुतकार दिए जाएंगे। लंबी हदीस वरना मैं बयान करता, अल्लाह के नबी देखेंगे कि नमाजी है, बाकायदा उसके आज़ाए वज़ू चमक रहे हैं, सजदे के निशान चमक रहे हैं, अल्लाह के बुलाएंगे, आने दो, वो मेरा उम्मती आने दो। फरिश्ते बताएंगे नहीं, ये आपके बाद आपके दीन के अंदर नई चीजें ईजाद कर दिए थे, ये आपके बाद दीन के अंदर नई नई बातें ईजाद कर दिए थे। अल्लाह के नबी वहां पे कहेंगे सुहकन सुहकन, दूरी हो, हटाओ यहाँ से, इसको हटा लो यहाँ से, इसको यहाँ पे मत आने दो। तो बिदात बहुत ही खतरनाक अमल है जो इंसान को दुनिया में भी नुकसान पहुंचाता है और आखिरत में तो खैर उसका खसारा नुकसान है ही। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम सुन्नतों को जिंदा करें और बिदअत को छोड़ दें, और इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम अपने अमाल का जायजा लें, कुरान और हदीस को पढ़ें, और अगर उसके बारे में नहीं मालूमात तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद है, उनसे रुजू कीजिए बिला किसी तासुब।
بلا کسی تنگ نظری کے آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، جب مسئلہ سمجھ میں آ جائے اس پر عمل پیرا ہو جائیں. یہ مت سوچیں کہ میرے صاحب نے کہا ہے، میرے بزرگ نے کہا ہے، میرے بڑے نے کہا ہے تو اس نے صحیح کہا ہوگا، اچھا کہا، غلط نہیں کہا ہوگا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات کو چھوڑ کر کے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.